أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اکثر سیاسی رہنماؤں کو سیاست وراثت میں ملتی ہے یا ان کی کامیابی مکمل طور پر ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یا پھر ان کے ارد گرد کے حالات انہیں حادثاتی لیڈر بنا دیتے ہیں۔ امریکہ کے 46ویں صدر بننے والے جو بائیڈن کو تیسری فہرست یعنی حادثاتی لیڈر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک امریکی میگزین نے ان کے بارے میں لکھا کہ امریکی سیاست میں آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی جو بائیڈن سے زیادہ دردناک واقعات سے تشکیل پائی ہو۔ جو بائیڈن کا طویل سیاسی سفر مسلسل المیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ان کی زندگی کے انہی دردناک پہلوؤں نے انہیں ایک عام امریکی کی نظر میں زیادہ اپنے جیسا، زیادہ حقیقی اور زیادہ ہمدرد بنا دیا ہے۔ 2020 کے صدارتی انتخابات کی مہم میں ان کی ذاتی زندگی کے المیے ان کی سیاسی طاقت کی بنیاد کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن کے حامی انہیں ان کے مخالفین کے مقابلے میں ایک شریف اور ہمدرد شخص کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں حصہ لیا تھا، لیکن ایک برطانوی سیاست کی تقریر چرانے کے انکشاف کی وجہ سے وہ اس دوڑ سے الگ ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ برطانوی سیاستدان نیل کیونی کے والدین کان کن تھے۔ جو بائیڈن نے ان کی تقریر کا ایک حصہ اپنا بنا کر پڑھتے وقت اپنے والدین کو بھی کان کن کہہ دیا تھا۔ جو بائیڈن نے اپنے کیریئر کے آغاز میں سیاست میں آنے سے پہلے ایک مختصر عرصے کے لیے ڈلاویئر میں ایک وکیل کے طور پر خدمات انجام دی۔ وہ امریکی تاریخ میں 5ویں کم سن ترین سینیٹر اور ڈلاویئر کے طویل ترین عرصے تک سینیٹر رہنے والے شخص ہیں۔ جو بائیڈن نے 2007 میں ایک مرتبہ پھر صدارت کے امیدوار کی دوڑ میں حصہ لیا، لیکن کم حمایت کی وجہ سے جلد ہی دستبردار ہو گئے۔ لیکن اسی دوڑ میں کامیاب ہونے والے امیدوار براک اوباما نے انہیں اپنا نائب صدر نامزد کیا، اور اسی طرح وہ امریکہ کے صدر اوباما کے ساتھ نائب صدر منتخب ہوئے۔ جو بائیڈن اوباما کے ساتھ 2 مرتبہ نائب صدر منتخب ہوئے۔ سن 2017 میں ان کا دور اقتدار ختم ہوا تو اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما نے انہیں صدارتی میڈل آف فریڈم سے نوازا۔ یہ امریکہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے، اور اس کے 2 برس بعد جو بائیڈن نے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، جو بائیڈن 20 نومبر سن 1942 کو ریاست پینسلوینیا کے قصبے سکرنٹن میں عام محنت کش والدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جوزف بائیڈن بھٹیوں کی چمنیوں کو صاف کرنے کا کام کرتے تھے، اور ان کی والدہ کیتھرین یوجینیا ایک روایتی کیتھولک مسیحی خاتون تھیں۔ لیکن جو بائیڈن بتاتے ہیں کہ جب کبھی وہ محلے کے دوسرے لڑکوں سے مار کھا کر منہ لٹکائے گھر آتے تو ان کی ماں انہیں کہتی، ان کی ناک سے خون بہا کر آؤ تاکہ تم اگلے دن سر بلند کر کے اپنی گلی سے گزر سکو۔ جو بائیڈن کے مطابق ان کے والدین نے ان کو سخت کوش بنایا تھا تاکہ وہ زندگی کا مقابلہ کر سکے۔ جو بائیڈن 13 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ پینسلوینیا سے ڈلاویئر ریاست منتقل ہو گئے، کیونکہ وہاں ڈوپو نامی کمپنی کا ایک نیا کیمیکل پلانٹ کھلا تھا جس کی وجہ سے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہو رہے تھے۔ یہاں وہ سینٹ ہیلینیا اسکول میں گئے، اور پھر علاقے کے ایک اچھے اسکول آرچ میئر اکیڈمی میں انہیں داخلہ مل گیا۔ ناظرین، جو بائیڈن بچپن میں ہکلاتے تھے۔ بات کرتے وقت وہ اپنا نام بتاتے ہوئے جو کہنے کے بعد بائیڈن کہنے میں ہکلاتے ہوئے بائے بائے کے تکرار کرتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے لڑکوں نے ان کا نام بائے بائے رکھ دیا تھا۔ ان کا مذاق اڑانے کے لیے انہیں ڈیش کہا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور بالآخر اپنی ہکلانے کی عادت پر قابو پانے کے لیے وہ شیشے کی گولیاں اپنے منہ میں ڈال کر بات کرتے اور لمبی لمبی نظمیں یاد کر کے انہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے۔ آرچ میئر اکیڈمی میں بائیڈن ایک اچھے طالب علم تھے۔ لمبا قد نہ ہونے کے باوجود وہ اسکول کے فٹ بال ٹیم میں شامل ہوئے تھے۔ جو بائیڈن نے اس اسکول سے سن 1961 میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ ناظرین، جو بائیڈن نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا جس کا نام یونیورسٹی آف ڈلاویئر ہے، جہاں انہوں نے تاریخ اور سیاسیات میں BA کیا، لیکن فٹ بال کھیلنا جاری رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں اس وقت کے ایک جوان صدر جان ایف کینیڈی نے نئی نسل کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جو بائیڈن بھی اسی نسل کا حصہ تھے۔ ناظرین، جو بائیڈن اپنی تعلیم کے دوران بہاما کے جزائر پر سیر کرنے گئے تھے، جہاں کیوز یونیورسٹی کی طالبہ نیلیا ہنٹرز کی ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات پہلی نظر کی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑکی سے ملنے کے لیے انہوں نے محنت کی اور کیوز یونیورسٹی میں قانون کے شعبہ میں داخلہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے سن 1965 میں قانون کی تعلیم شروع کی اور 1 برس بعد نیلیا سے شادی کر لی۔
کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے جب وہ نیلیا کے والدین سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح کمائیں گے، مستقبل میں کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے جواب دیا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا۔ حالانکہ اس وقت جو بائیڈن ایک اوسط درجے کے قانون کے طالب علم تھے۔ کیوز یونیورسٹی میں وہ اپنی تعلیم کے دوران ایک بار صرف اپنے ایک مقالے کے لیے ایک مناسب حوالہ نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنی کلاس میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ تاہم بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اتفاقیہ سرزد ہونے والی ایک غلطی تھی، لیکن اس واقعے نے ان کا کئی برس تک پیچھا کیا۔ ناظرین، سن 1968 میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو بائیڈن ڈلاویئر کے ایک اور شہر ویلنگٹن میں منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے ایک کمپنی میں وکالت کا آغاز کیا اور یہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک متحرک رکن بن گئے۔ اسی دوران ان کے ہاں 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جوزف بائیڈن تھرڈ، ہنٹر بائیڈن اور نومی بائیڈن پیدا ہوئے۔ سن 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں ریپبلکن پارٹی کے ایک مضبوط امیدوار جے کیلب بوگس کے خلاف امریکی سینٹ کا انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ اگرچہ ان کا اپنے مضبوط حریف کے خلاف جیتنے کا کم امکان تھا، لیکن انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس میں ان کی بہن اور بیوی نے ان کا خوب ساتھ دیا۔ ان کے والدین نے بھی گھر گھر جا کر ان کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ اس سال نومبر میں مقابلہ بہت کانٹے دار ہوا اور ووٹر بھی زیادہ تعداد میں پولنگ اسٹیشنز پر آئے۔ نتیجہ جب نکلا تو بہت سارے لوگوں کو بائیڈن کی کامیابی پر حیرت ہوئی۔ اس طرح وہ ملک کی تاریخ کے 5ویں کم سن ترین سینیٹر منتخب ہوئے۔ انہی دنوں میں جب وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے والے تھے، ان کی بیوی اور 3 بچے ایک کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی بیوی بچوں کے ہمراہ کرسمس کے موقع پر کچھ شاپنگ کرنے گئی تھیں کہ رستے میں ایک ٹریکٹر ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں ان کی بیوی نیلیا اور بیٹی نومی موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں، جبکہ دونوں بیٹے شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے۔ جو بائیڈن حلف اٹھانے کے بغیر ہسپتال روانہ ہوئے اور اپنے بچوں کے ساتھ ہسپتال میں رہے اور بعد میں وہیں بچوں کے بیڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹ کے جتنے بھی انتخابات لڑے ان سب میں کامیاب ہوئے۔ ان کے حلقے کے لوگوں نے انہیں اس المیے کے بغیر غیر رسمی طور پر اپنا مستقل نمائندہ قرار دے دیا۔ اوباما حکومت میں بحیثیت نائب صدر جو بائیڈن نے کئی موقعوں پر کانگریس کے ریپبلکن ارکان سے ٹیکس کی کمی کے لیے کامیاب مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ بعض ناقدین کے مطابق انہوں نے ریپبلکنز کے سامنے ڈیموکریٹس کے موقف پر مصلحت پسندی سے کام لیا۔ ناظرین، جو بائیڈن نے سن 1977 میں جل سے دوسری شادی کی اور ان دونوں کی بیٹی ایشلی سن 1981 میں پیدا ہوئی۔ سن 2015 میں جو بائیڈن کی پہلی بیوی سے ہونے والے بیٹے بیو بائیڈن کے دماغ میں کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس موت کے بعد ایک مرتبہ پھر جو بائیڈن کا غم ان کے سیاسی کیریئر میں اضافے کا سبب بنا۔ جو بائیڈن کے نائب صدارت کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے ان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ٹرمپ کو حکمرانی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ پر سفید فام انتہا پسندوں کا دفاع کرنے پر سخت تنقید بھی کی۔ کچھ عرصے کی غیر واضح پوزیشن کے بعد جو بائیڈن نے سن 2019 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اس اعلان کے وقت کہا تھا کہ انہیں اندازہ تھا کہ صدر ٹرمپ کی نسل پسندی والی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ایسا خطرہ ہے جو شاید ان کی زندگی میں کبھی دوبارہ پیدا نہ ہو۔ جو بائیڈن نے عراق جنگ کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن بعد میں اسے اپنی غلطی سے تعبیر کیا۔ ناظرین، سن 2019 میں وائٹ ہاؤس سے کچھ ایسی معلومات کا انکشاف ہوا جن سے یہ پتہ چلا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ جو بائیڈن کے خلاف کرپشن کی انکوائری کریں۔ جو بائیڈن نے نائب صدر ہوتے ہوئے یوکرین کی ایک تیل کمپنی بوریزما میں اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو ڈائریکٹر بنوایا تھا۔ اسی برس یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد یوکرین کی حکومت نے بوریزما کے معاملے کی انکوائری کرائی، جس میں یہ پتہ چلا کہ $50 لاکھ کی رشوت دی گئی تھی، لیکن یوکرین کی حکومت نے کہا کہ رشوت کے لینے والوں میں بائیڈن کا نام نہیں تھا۔ جو بائیڈن کا یوکرین سکینڈل میں کیا کردار تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس بات کے بھی کوئی بظاہر شواہد نہیں ہے کہ انہوں نے اس کام کے لیے بدعنوانی کی تھی۔ تاہم ایک امریکی میگزین پولیٹیکو کی رائے عامہ کے جائزے کے مطابق امریکیوں کی اکثریت اپنے بیٹے کو ڈائریکٹر بنوانے کی وجہ سے جو بائیڈن کے کردار کو غیر مناسب سمجھتی ہے۔ ناظرین، جب یہ نظر آنے لگا کہ جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے والے ہیں، ڈیموکریٹ کے بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے صدارتی امیدوار برنی سینڈرز اپنی مہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اسی دوران جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے نئے الزامات سامنے آتے ہیں۔ اس مرتبہ بائیڈن کی ایک پرانی اسسٹنٹ تارا ریڈ کی جانب سے۔ تارا ریڈ نے جو بائیڈن کے ساتھ 30 برس تک کام کیا، انہوں نے الزام لگایا کہ بائیڈن نے کانگریس کے کسی حال میں انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔
جو بائیڈن پر کئی عورتوں نے ایسے الزامات عائد کیے کہ وہ کھل کر ان کے جسم کو غیر مناسب انداز میں چھوتے رہے ہیں۔ تاہم تارا ریڈ کا پہلا الزام جو کھل کر سر عام سامنے آیا ہے، جو بائیڈن نے اس الزام کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا، میں دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تاہم مس ریڈ کے قریبی جاننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مبینہ جنسی زیادتی کی بات اپنے قریبی دوستوں کو پہلے بھی بتائی تھی۔